شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حج کا ارادہ کیا اور اپنے گھر والوں سے دعائیں لے کر اپنے حج کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم لوگ کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے ٹکڑے گوشت کے کاٹ رہی تھی اور کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت کرنا ہرگز جائز نہیں۔ شاید یہ عورت لوگوں کو یہی پکا کر کھلاتی ہے، سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، لیکن اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کیواڑوں کی درزوں سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا اندر سے گھر خستہ حال بلکہ برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ پکا، اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے ہمارا کوئی معاون و مددگار نہیں ہے، اب تو ہم سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ نوبت اس بات کی نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے حالات سن کر میں بڑا بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے بہت سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیا۔ اس بوڑھی عورت نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا اجر و ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ میں ہی رکا رہا تاکہ اپنے لیے دعا بھی کرواؤں۔ جب حجاج کا ایک قافلہ آنکھوں کے سامنے واپس آیا تو مجھے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ انہی میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ بے شک یہ اللہ کا لطف و کرم ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تمہاری سائی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھا، رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ اب انکار کر رہا ہے
ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے اور مدینہ منورہ میں بھی تھے جب ہم روزہ اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے۔ اس وقت اژدہام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے ہمیشہ نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا، یہ لو اپنی تھیلی واپس لے لو۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ سارا ماجرا ہے کیا، یہ کیا قصہ ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، لیکن تو یہ بات مانتا ہی نہیں۔ جب تو نے اس غریب عورت پر جو میری اولاد تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کیں۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھنے لگا تو اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ بے شک دوستو، حج بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار، محبت اور دل لگی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کو پیدا بھی درد دل کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے غریب اور محتاج بندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔